السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحیہ 10 اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن آپ کا امید ہے اور دعاؤں کے ساتھ یہ کہ اچھا گزرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں سارے دن، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں ان کو وقت پر مکمل کریں۔ ایک جو ہمارے عموماً فیکٹر ہمارے سب نوجوانوں میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور ٹائم پر چیزیں مکمل کرنے کا جو ہمارے ہاں رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام ٹائم پر نہیں ہوتا۔ جب ٹائم پر کام نہیں ہوتا تو ہم اکثر اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، وہ جتنا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں اتنا بڑا بن جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک قدم بھی بڑھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس عادت کو ختم کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے ڈیلی روٹین کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کریں۔ ٹائم مینجمنٹ اگر شروع کر دیں اور روزانہ کا ٹائم ٹیبل اگر بنا لیں، یہ کوئی کتابی یا فرضی باتیں نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اگر یہ شروع کر دی جائیں تو یقیناً کافی زیادہ چینج آ سکتی ہے۔ آپ روزانہ کے حساب سے اپنے ٹارگیٹس اور اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل اور جو آپ نے کچھ کرنا ہے وہ 5 منٹ میں ایک پیج پر لکھ کر اسے تیار کر لیں۔ اس کے بعد سارے دن میں اس کو ایک بار دیکھ لیں کہ آج میں نے کون کون سے کام کر لیے ہیں، تو یقیناً آپ کو خود بھی اطمینان فیل ہوگا اور اچھا فیل کریں گے۔ اور ایک اور بات، کرونا کے حوالے سے فورتھ لہر ہے، اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ 35 کیسز آئے، جبکہ گزشتہ ہفتے ہم بات کر رہے تھے تو 101 کیسز، 115 کیسز، اور اب جو ریشو آ رہی ہے وہ 40 اور 45 اور 35 تک آ گئی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد کیا ہے، ویکسین لگوائی ہے، تو یہ کیسز کم ہو رہے ہیں۔ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم نے ایس او پیز کا خیال کرنا ہے کیونکہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب ہم ایزی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ ویو ایک اور نئی شکل اختیار کر کے آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنا خیال کریں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا خیال کریں، اپنے فیملی ممبرس کا خیال کریں اور ویکسین ہر صورت میں کرائیں۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ تو آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ تعلیم کے شعبے کا کیا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کیا چینجنگز آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ آیا ہے تو اس حوالے سے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کیا نئے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی محکمہ ایجوکیشن نے سٹیپس لیے ہیں، وہ کیا سٹیپ ہیں اس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شاہد اقبال صاحب۔ شاہد صاحب آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت مہربانی۔ ملتان میں آپ شروع سے رہائش ہے آپ کی؟ جی میں ملتان سے ہی تعلق رکھتا ہوں، ادھر کینٹ کے علاقے سے میری رہائش ہے۔ تو ملتان کا موسم اس بار اگر بات کریں، موسم گرمی ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ہاں، رات کا کچھ بہتر ہو گیا موسم، دن میں ابھی کافی گرمی ہے لیکن قدرے بہتر ہو گیا ہے۔ ہمارے اب ماشاءاللہ اسکول بھی کھل گئے ہیں۔ اسکول بھی کھل گئے ہیں تو اب دوپہر ٹائم تو بچے جو ہیں بڑی خوشی آج کل اسکول آ رہے ہیں، بہت خوش ہیں بچے کہ اسکول اوپن ہو گئے ہیں۔ پہلے گھروں میں وہ قید تھے کرونا کی وجہ سے، کافی مسئلے مسائل تھے بچوں کو، والدین کو بھی تھے، اسٹڈی کا بھی کافی لاس تھا، لیکن اب کیونکہ کرونا کی کافی حد تک کنٹرول ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ یہ کرونا جو وبا ہے پاکستان میں جلدی ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی 50% کے حساب سے کلاسز ہو رہی ہیں؟ ابھی فی الحال جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے، 1000 ہے یا 800 ہے، وہاں پہ ہم 50% اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں پہ کم تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں پھر اس کو ہم اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ زیادہ گیدرنگ بھی نہ ہو، بچوں کی اسٹڈی بھی ضائع نہ ہو، دونوں سسٹم چلتے رہیں۔ ایس او پیز جو اسکول کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کس طرح سے مینج کیا گیا ہے؟ کیونکہ ابھی موسم فی الحال وہ ٹیمپریچر کم نہیں ہوا، تو ٹائم ٹیبل کیا شیڈول ہے؟ ابھی فی الحال جو ہمارا اسکولوں کا ٹائم ہے وہ ابھی 7:30 سے لے کر 12:30 تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایوننگ کے اندر بچے آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایوننگ کلاسز بھی ہو رہی ہیں اسکولز میں؟ ہم نے ہاں ارلی مارننگ بھی کلاسیں رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں 7 سے لے کر 10 تک۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر ہم نے رکھے ہوئے ہیں کوئی ورک شاپ کے بچے ہیں، کوئی وہ لوگ بچے ہیں جو ریگولر اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، سیکنڈ ٹائم کوئی کام وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ الگ ہیں۔ تو جو ابھی دوسرے بچے ہیں جن کی کلاس 7:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ہیں، اس حوالے سے ان کے لیے کیا تیاریاں، کیا جو ان کا سلیبس ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ اتنے عرصہ اسکول بند رہے، وہ اسائنمنٹ تو مل نہیں تھی بچوں کو، کلاس ہو نہیں رہی تھی، آن لائن کے حوالے سے بچے اتنے زیادہ پریپیئر نہیں تھے، تو اس حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ یہ جو نیا تعلیمی سیشن ہے 1 اگست سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔
تو اس کے اندر گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کیا ہے کہ نیا نصاب اسکولوں کے اندر لاگو کر دیا ہے. اس میں اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے نیکسٹ ایئر 2022 تک، جون سے پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تقریباً ہمارے پاس 8 ماہ کے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ 100% اس کو کمپلیٹ ہو جائے. اب نیا نصاب آ چکا ہے، اب بچوں کے لیے بھی ایک نئی بک ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی. اب اسکول بھی بند تھے، اب اسکول دوبارہ سے اوپن ہے، تو اب بچوں کو وہ ڈیلیور کرنے میں وہ جو لیکچر ہیں، وہ جو سبجیکٹس ہیں، وہ لیسن ہے، تو وہ کتنی آسانی ہو رہی ہے، کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے؟ ہاں، جو گورنمنٹ نے نیا نصاب دیا نا پورے پاکستان کے لیے، سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے، یکساں نصاب جس کو نام دیا گیا ہے، پورے پاکستان کے اندر اس کو لاگو کیا گیا ہے. اس کا جو پہلا فیز تھا وہ آ چکا ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی ہم کروا رہے ہیں. وہ تھا 1 کلاس سے لے کر 5 تک. اگر اس کے بعد سیکنڈ فیز آئے گا وہ 6 سے لے کر پھر 12 تک ہوگا. پھر اس کے بعد تھرڈ فیز آئے گا، وہ نئے تعلیمی سیشن. ابھی 1 کلاس سے 5 تک ہو گیا، 5 تک نیا کورس آ چکا ہے. ٹھیک ہے. وہ تمام پرائیویٹ اسکول کے لیے، چاہے وہ اسکول بڑا ہو چھوٹا ہو، کے پیٹرن کے دو اپنی بک بنائیں گے، وہ اسی کے مطابق اپنی بک بنائیں گے. ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ کی ہمارے اسکولوں میں لگی ہوئی ہے. اس میں تھوڑی سی کباہت آ رہی ہے لوگوں کو نا سمجھنے میں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی کتاب ہے وہی پرائیویٹ، اس میں ایک جیسی کتابیں ہوں گی. کتاب نہیں، نصاب ایک جیسا ہوگا. کتاب جو ہے وہ ڈفرنس ہو سکتی ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر لگی ہوئی ہے، اگر پرائیویٹ والے سیم وہی پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا کتابیں پڑھائیں گے، لیکن وہ کتاب پھر وہ پڑھائیں گے جو پنجاب کے ریلیونٹ ہوگی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے اپرووڈ ہوگی. اس کا انہوں نے ہم سے NOC لیا ہوگا گورنمنٹ. آپ اس میں آپ نصاب بھی کرا رہے ہیں، فرق کیا دیکھا ہے جو ہمارا پہلا نصاب تھا، جو اب نیا نصاب آیا ہے؟ اگر ہم کمپیئر کریں کتنا بہتر ہے، کن چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے، تو اس سے والے سے کچھ بتائیے. اگر اس کو ہم نئے نصاب کو پازیٹیو لینا تو بہت اس میں نا کافی نئے دور کے مطابق بہتری آئی ہے. اب اگر اسلامیات کو لیں تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ نرسری سے لے کر 5 کلاس تک لازمی کر دیا قرآن پاک کو. جو چھوٹے بچے ہیں پلے گروپ کے، نرسری کے، پریپ گروپ، ان کو ہم چھوٹی پہلے جیسے قرآنی قاعدہ ہوتا تھا مدارس کے اندر بچے پڑھتے تھے، اب وہ ہمارے اسکولوں کے اندر ہی آ گیا. اچھا، اسکولوں کے اندر ہی پڑھایا قرآنی قاعدہ جو تھا وہ اب اسکولوں میں بچے پڑھیں گے، نرسری میں، پریپ میں، 1 کے اندر. اس کے لیے ٹیچر بھی تو لازمی چاہیے. اس کے اندر ٹیچر ہمارے پاس پہلے سے آلریڈی عربی MA عربی والے ہیں، MA اسلامیات والے ہیں، MA اردو والے بھی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں اس سلسلے میں. تو وہ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. جب بچہ 1 میں جائے گا اس کو ہم کوشش کریں گے 4 سے 5 چھوٹی صورتیں جو قرآن پاک کی وہ یاد کروا دیں. پھر جیسے وہ 1 میں جائے گا پھر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو قرآن پاک باقاعدہ سے پڑھایا جائے جیسے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا تھا. تو یہ اب شروع ہو گیا؟ یہ اب شروع ہو گیا. پہلا پیریڈ جو ہم نے اسکولوں میں رکھا ہے وہ یہ اسی چیز کا رکھا ہے کہ بچے قرآن پاک بھی پڑھیں، بچے اسلامیات بھی پڑھیں. جو ایک کنسیپٹ تھا ایجوکیشن کے بارے میں کہ اسلامک ایجوکیشن ہے، یہ دنیاوی ایجوکیشن، اب یہ ختم ہو جائے گا کہ دنیاوی، اب بالکل ہی دونوں تعلیم اسکول میں دی جا رہی ہے. دونوں. جو نیا نصاب ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے اندر گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس کو انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں 3 سبجیکٹ ہیں جو ہم نے اردو، اسلامیات، جنرل نالج، سوشل اسٹڈی، اس کو ہم نے کر دیا اردو کے اندر گورنمنٹ نے. اب مطالعہ پاکستان نہیں ہوگا، سوشل اسٹڈی ہے. 3 کلاس تک جنرل نالج ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جیسے 4 کے اندر بچے جائیں گے اس کو سوشل اسٹڈی یا پاک اسٹڈی، پھر جیسے اوپر وہ جاتے جائیں گے وہ نام ہو جائے گا اس کا. اس کے اندر گورنمنٹ نے یہ کیا کہ میتھ، سائنس اور انگلش یہ آپ انگلش کے اندر پڑھیں گے. جنرل نالج، سوشل اسٹڈی، اسلامیات، اردو ہمارا آلریڈی اردو ہی ہے، یہ اردو کے اندر آپ پڑھیں گے. یہ بے شک پرائیویٹ اسکول ہے، بے شک گورنمنٹ کا. میتھ وہ جو 2-3 سبجیکٹ ہیں انگلش میں کر دیں گے، وہ انگلش میں کر دیں گے تاکہ کیونکہ انگلش کا اسٹینڈرڈ ہے، لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں. ملتان کی 1300 اسکول ہیں سرکاری، تو اس میں پرائمری اسکول کی بھی کافی بڑی تعداد ہے، سیکنڈری اسکول کی بھی کافی بڑی تعداد ہے. تو تمام اسکولز میں یہ نصاب اور ایک جب کوالٹی ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو جو فیکلٹی ہے، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کی ٹریننگ کا ہونا بھی کافی لازمی ہے. تو اس حوالے سے کیا فوکس کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے نا ہم ہر سال باقاعدگی کے ساتھ قائد اعظم اکیڈمی ہے، ہم نے ادھر 6 نمبر کے اندر ہے، اس کے اندر ٹریننگ دیتے ہیں. چھٹیوں کے اندر جیسے جون میں چھٹیاں تھیں، آج کل جیسے کرونا کی چھٹیاں تھیں، پھر ہم مختلف گروپوں کے اندر ٹیچر اس میں ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر نئے نصاب کے حوالے سے مکمل ٹرین ہو چکے ہیں؟ بہتر ہو چکے ہیں. ہمارے پاس بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے، PhD MPhil لوگ ہیں، MA لوگ ہیں، کافی ہائی کوالیفائڈ لوگ اب اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں. انجینئر ادھر ہمارے پاس آ رہے ہیں.
جو بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا وہ پھر ہماری سائڈ پر آ جاتا ہے ایجوکیشن کے اندر. اب ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے نئی نسل کے اندر, بہت ہائی کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے پاس. یعنی کہ ایک اور چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا نصاب کے حوالے سے, پہلے رٹا کے حوالے سے کافی زیادہ ہمارا نصاب تھا اور بچے یاد کر کر کے سارا دن سب یاد کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں پڑھے جا رہے ہیں. آپ کوئی کنسیپچول چیزیں یا بچوں کو سکھانے کے حوالے سے پریکٹیکل, تو یہ بھی کچھ چیزیں ایڈ ہیں؟ ہاں, نیا نصاب کے اندر یہ بڑی پازیٹیو چیز رکھی ہے گورنمنٹ کے اندر. انہوں نے اس کو اسٹوڈنٹ بیس پہ بنا دیا ہے, SLO بیس بنا دیا ہے. رٹا سسٹم سے نجات مل جائے گی, بچے کے اندر کریٹیوٹی آئے گی, وہ کچھ سیکھے گا, اس میں ایک تسلسل پیدا ہوگا کہ یہ چیز کیسے ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہتا ہے پاپا یہ چیز کیسے بنتی ہے, مما یہ کیا ہے, نماز ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے, یا یہ سائنس ہے چاند یہ کیسے اوپر سے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر نا پیدا ہوں گی. یہ سوال رکھے گئے ہیں, سوال رکھے گئے ہیں تاکہ اس میں ایک نیا تجسس پیدا ہو. کیونکہ جو بچہ پہلے 8ویں یا 10ویں کلاس میں جا کے سوال پوچھتا ہے وہ بچپن سے ہی وہ سوال پوچھنے کی پریکٹس کرا دی جائے گی. وہ اب 3 کلاس سے ہی شروع ہو جائے گا وہ کرنا. تو آپ نے ابھی تک کیا ایکسپیرینس کیا ہے جب بچوں کو ہم کوشچن کے لیے قائل کرتے ہیں, انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں, تو بچے میں اس کی جو اسکلز ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں؟ ہاں جی, جو نیا نصاب ہے اس میں یہی پازیٹیو چیز رکھی ہے گورنمنٹ نے کہ اس کے اندر سوال جواب بہت رکھے گئے ہیں. بچے وہ پڑھتا ہے, پھر وہ ٹیچر سے پوچھتا ہے, والدین سے پوچھے گا کہ یہ معاشرے میں یہ چیز کیوں ہے, اس کا ذہن اچھا جائے گا. رٹا سسٹم سے کافی نجات مل جائے گی, ایک کنسیپٹ اس کا قائم ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا کنسیپٹ. تو پیپر اس کے ہوں گے یا پیپر کس حوالے سے ہوگا؟ جی, بچے جب اپنا یہ مکمل کریں گے, ایک پہلی کلاس کا بچہ ہے, دوسری کلاس کا بچہ ہے, تو ایگزام ہوگا, کس طرح سے اگلی کلاس سے پروموٹ ہوگا؟ نہیں, ایگزام ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے کورونا ختم ہو جائے, یہ جون کے اندر باقاعدہ 100% پیپر ہوگا, اس کا سلیبس بھی 100% ہوگا. ٹھیک ہے, تمام کتابوں کا ہم لیں گے. اس دفعہ تو کوئی کورونا کی وجہ سے کچھ پیپر نہیں ہوئے یا 50% ہو گیا, اس کو شارٹ کر دیا گیا. نیکسٹ ٹائم امید ہے کہ یہ 100% ہی. ابھی جو سلیبس ہے اس کا ٹارگیٹ مکمل ہے, اس میں ابھی کمی نہیں کی گئی؟ نہیں, اس سے لاسٹ ٹائم کمی کی گئی تھی. جی, اب یہ 100% ہی ہوگا. تو ابھی جو 5ویں تک تو ہو گیا, آگے بھی حکومت کا ارادہ ہے کب تک؟ 8ویں کلاس تک, میٹرک تک بھی 100% ہوگا. یہ FA کے اندر بھی ایسے 100% ہوگا. نہیں, نصاب کی اگر ہم بات کریں تو نیا نصاب 8ویں تک کب سے لانچ کیا جائے گا؟ یہ 2022 والے سیشن سے نیا لانچ ہو جائے گا. ابھی 5th تک آ گیا. 5th کی جو کتابیں بنائی گئی ہیں بہت معیاری ہائی سٹینڈرڈ کی بنائی گئی ہیں. سائنس ہے, میتھ ہے, انٹرنیشنل لیول کی ہیں. اس کے اندر ایسے اسلامیات ہے, اس کے اندر بہت اچھی چیزیں دی گئی ہیں. آپس میں رواداری کیسی ہوگی, چیپٹر دیا گیا کہ ایک گلدستہ ہے, اس کے اندر پھول ڈالے گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, یہ پارسی ہے, یہ بدھ مت ہے, یہ مسلمان ہے, لیکن ایک ہی گملے کے اندر سارے پھول ہیں تاکہ آپس میں رواداری ہو. مذہبی رواداری ہے, اس کا بھی بچپن سے بچوں کو کنسیپٹ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ نفرتیں آپس میں ختم ہو, انسانیت کا جو ایک معیار ہے وہ برقرار ہے, آپس میں بھائی چارے کے ساتھ سارے لوگ رہیں. اسی طرح وہ مذہب کے بارے میں جو مختلف عقائد کے ہیں اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ نہیں, یہ سارے ہم آپس میں بھائی ہیں, ایک پھول کی طرح ہیں. ایک پھول جیسے گلدستے کے اندر ہوتا ہے, مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف طرح کے وہ ہیں, آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. بہت رواداری کو اس کے اندر. یہ تو ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, بچپن سے ہم بھی جب اسکول میں تھے یہ تھا کہ بس میں ادب کا ایک لیکچر ہوتا تھا 1 گھنٹہ, تو اب وہ ختم سا ہو گیا. تو اس حوالے سے کوئی حکومت کہہ رہا تھا کہ بچوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمی ہیں, جو ان کی اسپیچ کی کوالٹی تھی, یا اس کے علاوہ جو وہ سنگنگ کے حوالے سے, نعت کے حوالے سے, تلاوت کے حوالے سے, ان کو بھی تو پروموٹ کرنا چاہیے. وہ کوئی پالیسی ہے آنے والے؟ وہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا کیونکہ گیدرنگ کے وجہ سے پابندی تھی تھوڑی سی. اب انشاءاللہ جیسے ہی یہ کام ہو گیا ہے کورونا کی لہر, اب ہم اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اسکولوں میں بھی ہے, اسکولوں کے اندر بھی باقاعدہ نا, اب نیکسٹ اس ایئر سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بزم ادب کو بھی, نعت کو بھی, اسپیچ کو بھی, تاکہ بچے کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ سکیں. وہ تو جی ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات کہ پرانی روایت پہلے سلسلہ چل رہا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ سوال پوچھتا, ٹیچر اسے کہتا ہے کیا پوچھ رہے ہو. اب یہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بچوں میں سوال پوچھنے کی جو صلاحیت اس کو بہتر بنایا جائے. جی ہاں, یہ نیا جو کورس ہے اس میں ہے ہی یہی چیز ہے. وہ بار بار ٹیچر سے کویشچن کرے گا, ٹیچر اس کو سیٹسفائی کرے گا. اب تو ویسے ہی مار اور پیار والا سلسلہ ہو گیا. ہم نے سختی کر دی ہے کہ کوئی اسٹرک نہیں استعمال کرے گا اسکولوں میں, کوئی بچوں کو نہیں ڈانٹے گا, اس کو بہت اچھے طریقے سے. ویسے بھی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ بچوں کو اچھے طریقے سے تعلیم رحم دلی سے پڑھایا جائے. تو وہ سسٹم تو اب ختم ہو گیا جو پہلے ہوتا تھا کسی دور میں, ہمارے دور میں یا آپ کے دور میں. اب تو بڑا اچھا سسٹم آ گیا ہے, بڑے ہمارے اسکول ڈیولپ ہو گئے ہیں, اچھا سٹاف آ گیا ہے, بڑے ہائی ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے ہیں. اس سب کے سارے کے باوجود
نیا نصاب بھی آ گیا, ٹیچرز بھی اچھے آ گئے اور اسٹینڈرڈز بھی قائم کر دی گئے. کیا اب ہمارے سرکاری اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مقابلہ کر پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بلکہ اب ہمارے سرکاری اسکول بہتر ہوں گے پرائیویٹ والے سے, کیونکہ ہمارے پاس جو اسکول کا انوائرمنٹ ہے, ہمارے پاس کھلے کھلے کمرے ہوتے ہیں, کھلا گراؤنڈ ہوتا ہے, بڑے بڑے ایریا ہوتا ہے ہمارے پاس. پرائیویٹ کے پاس تو اتنا ایریا بھی نہیں ہے. پہلے اصل میں ایک کنسیپٹ تھا معاشرے میں کہ بچہ اگر سرکاری اسکول میں جائے تو بچہ ڈال ہوگا, بچے پہ توجہ نہیں دی جائے گی, بچے کو سکھایا نہیں جائے گا. یہ پہلے رہا ہے, کچھ عرصے تک یہ رہا ہے. اور جو بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے اس پہ ٹیچر فوکس کرے گی, اس کو سلیبس دے گی, روزانہ کی اسائنمنٹ اس کو دی جائے گی اور اس کا والدین سے بھی بات کی جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم سرکاری اسکول میں لے کے آ چکے ہیں یا بھی لانی ہے؟ ہم باقاعدہ سے ہوم ورک بچے کو دیتے ہیں, اس کا ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا, باقاعدہ ایک ہم نے ٹیچر ڈپیوٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر. وہ چیک کرتا ہے کہ آیا ریگولر بچے کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے, پراپر بچہ گھر سے کام کر کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہمارے اسکولوں میں تھوڑا سا گورنمنٹ میں یہ کہ ہمارے پاس آتا ہے غریب کا بچہ, ٹھیک ہے, کسی چھاپڑی والے کا, ریڑھی والے کا, جو پروڈکٹ آپ کے پاس آ رہی ہے جی تھوڑا سا ذرا لو طبقے کی ہوتی ہے. جو ذرا تھوڑا سا بہتر طبقہ ہوتا ہے وہ بڑے اسکولوں میں پرائیویٹ میں چلا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ایشو ہے, لیکن اس کو بھی ہم سالو کر لیتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت بچے کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کو بک فری دیتے ہیں, اس کو وردی فری دے دیتے ہیں, شوز فری دے دیتے ہیں, تاکہ وہ تعلیم کے میدان کے اندر. آپ یہ کہیں کہ جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں اس سے جو والدین کا اعتماد ہے گورنمنٹ اسکولس پر, اس کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی؟ جی نیا جو کورس آیا, نیا نصاب آیا, نیا کریکولم آیا, اس سے بہتر ہوگا. گورنمنٹ کا انوائرمنٹ اور اسکولوں کا بہتر ہوگا, اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا, بچے زیادہ گورنمنٹ کی طرف آئیں گے. ہم لوگ سارے جو دیکھ لیں, اب بڑے بڑے ججز ہیں, ڈاکٹر ہیں, سارے گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی گورنمنٹ کے ہو سکیں تو اتنا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب گورنمنٹ. بس ایک وہ آیا تھا کہ ٹرینڈ آیا کہ جی پرائیویٹ بھی ہونے چاہیے, وہ بھی ہمارے بازو ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پرائیویٹ اسکول کیوں ہیں, اچھی بات ہے. جو بندہ پرائیویٹ میں بچوں کو پڑھانا چاہے وہ ادھر چلا جائے, جو ادھر پڑھانا چاہے, لیکن اسٹینڈرڈ ماشاءاللہ ہمارا بہتر ہے. آپ جس طرح ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں, تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے اسٹینڈرڈ کو چیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اب جو گلا آ رہا ہے پرائیویٹ اسکول کا, اتنی سی بلڈنگس ہیں, چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, بچے وہاں پہ بے تحاشا, اور ٹیچرز ان کے پاس جو ہوتے ہیں وہ کوئی اسکلفل زیادہ نہیں ہوتے, 8-10 ہزار روپے تنخواہ دے کے وہ اسکول چلا لیتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے آپ نے چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے نا ہم نے اپنی ایجوکیشن افیسران کی ٹیمیں وغیرہ بنا رکھی ہیں. میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں, میرے سے جو بڑے آفیسرز ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں جا کر. جب ہم رجسٹریشن کرتے ہیں, ایک کرائٹیریا ہم نے بنا دیا ہے کہ جو پرائمری اسکول ہوگا نا پرائیویٹ رجسٹرڈ ہوگا, اس کے لیے کم از کم 10 مرلے جگہ لازمی ہو. ایک چھوٹا سا پلاٹ ہو, 5 اس کے لیے کمرے ہوں, جو ان کا سٹاف ہوگا پرائمری اسکول کے لیے, پرائمری کے لیے جو 5ویں تک کے لیے پرائیویٹ اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے ہمارے پاس, کم از کم 10 مرلے اس کے پاس جگہ ہو. وہ بے شک رینٹ کی ہو یا اس کی اپنی ہو. 5 اچھے کمرے ہوں کھلے کھلے جہاں پہ بچے ایزیلی بیٹھ سکیں. ان کے پاس اچھا ہائی کوالیفائڈ اسٹاف ہو, ایم اے ہو, BA سے کم نہ ہو. یہ ساری چیزیں اگر وہ پوری کرے گا تب ہم اس کی رجسٹریشن کریں گے, ادروائز ہم اس کی نہیں. اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا کافی لازمی ہے, کیونکہ پہلی بات وہ کرا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کے پاس ٹیچرز آتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اسپیشلی گاہے باغ گاہے ہم چیک کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی کمپلینٹ وغیرہ آتی ہے تو پھر ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. ویسے ہم چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان کو پے بھی اچھی ملے. ٹیچر کو جاری کیے گئے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے یہاں 5 کے قریب جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کو پچھلے دنوں سیل بھی کیا تھا. انہوں نے کورونا SOPs نہیں وہ کیے تھے. کوئی ٹیچر کی پیمنٹ کا مسئلہ تھا, تنخواہ وغیرہ کا, تو وہ ہم نے سیل بھی کیے تھے. جو پرائیویٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ایکشن بھی لیا تھا. تو نیکسٹ ٹائم بھی اگر کوئی ایشو ہوگا, اب اگر کوئی اسکول اپنے اس کو اسٹاف کو تنخواہ نہیں دیتا تو وہ آپ کے پاس شکایت کر سکتا ہے. وہ ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے, ہمارے پاس وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا ایگریمنٹ ہوگا پرائیویٹ ادارے کے ساتھ. اچھا, منیمم ویجز کی بات کی جاتی ہے, حکومت کہتی ہے 18 سے 20 ہزار روپے کی بات کرتی ہے. ہم اسکولز میں دیکھتے ہیں وہاں پہ 10,000, 12,000, 15,000. تو اس طرح سے منیمم جو ویجز ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے؟ ہاں, گورنمنٹ نے کم از کم 20,000 روپے ٹیچر کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے. ایگریمنٹ اگر 20,000 روپے کا ہے, ٹیچر سیٹسفائی ہے کہ مجھے مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے 8 سے 10,000 ملتی ہے تو پھر ہم اس کو ایز اے پر رول اس کو نا وہ فالو کرتے ہیں اور اس کو وہ لے کے دیتے ہیں 20,000 روپے جو تنخواہ ہے. اچھا, اس سے 10,000 نہیں, اس سے 20,000 لے کے 20,000 روپے ہم اس کو جو اس کی حکومت کی پالیسی کے مطابق اس حوالے سے ورکنگ ہے. اچھا, اب ہم آئیں گے اسپورٹس کی طرف. یہ تو چل رہا تھا وہ جو شعبہ نصاب کے حوالے سے. اسپورٹس ہم کہتے تھے کہ یار ہمارے اسکولوں میں اسپورٹس کے حوالے سے سرگرمیوں کو ہونا کافی لازمی ہے.
ایک کورونا کا سلسلہ آیا، رک سا گیا سلسلہ، اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی اسپورٹس کے حوالے سے ٹورنامنٹ وغیرہ؟ ہی یہ سٹارٹ ہوا ہے نیا سیشن، ہمارے جنوبی پنجاب کے سیکرٹری تعلیم صاحب ڈاکٹر احتشام صاحب بہت دلچسپی لے رہے ہیں. ہاکی جو ہمارا ہے نا وہ کافی ڈاؤن ہو گیا تھا، ہمارا قومی کھیل ہے، زوال کا شکار ہو گیا تھا. اب اگر آپ جائیں اسکولوں کے اندر ہر بچے کے پاس آپ کو ہاکی نظر آئے گی. میں صبح جب آفس آ رہا میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، کلمہ چوک کے پاس بچے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہاکی ہوتی ہے. تو یہ وہی ٹورنامنٹ کی بات ہے؟ جی وہی ٹورنامنٹ. ہم یہاں نا اولمپکس کروانا جا رہے ہیں گیمز کا نا جنوبی پنجاب کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے فوکس کیا ہوا ہاکی کا کہ ہماری آنے والی نسل ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا قومی کھیل ہے، یہ کسی طرح نا ترقی کر جائے. ہم ہوں نہ ہوں لیکن آنے والی نسل دیکھے کہ واقعی اس کے اوپر ہم کافی فوکس کیے ہوئے ہاکی کے اوپر. ہر اسکول کے اندر ہم نے ہیڈ ٹیچر کو کہا ہے، اس کے پرنسپل کو کہا ہے کہ آپ نے ہاکی کی ٹیم ایک اچھی تیار کرنی ہے. اس کے لیے ہر اسکول پہ فوکس ہو رہا ہے، ہر اسکول پہ فوکس ہو رہا ہے. آپ ادھر کلمہ چوک جائیں، آپ ادھر نواں شہر جائیں، آپ چوک کمارا سائڈ پر جائیں، ملتان کے تمام بڑے بڑے اسکول ہیں، وہاں پہ 100% ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہاکی لازمی ہوگی. اس کے لیے 10 لاکھ روپے سے ہم نے ان کو سپورٹس کا سامان بھی لے کے دیا بچوں کو، تاکہ یہ تمام اسکولوں کے لیے، یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کے لیے تو ہم نے سامان لے کے دیا ہے. جو چھوٹے اسکول ہیں اب نیکسٹ فیز کے اندر ہم ان کی طرف بھی توجہ دیں. ان کی طرف یقیناً اس سے کافی زیادہ چینج آئے گی اسپورٹ کے حوالے سے. ہم ہاکی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قومی کھیل ہے اور کئی عرصے تک، کئی سالوں تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ اب ملتان میں اس حوالے سے جو اب ہاکی کے حوالے سے ورکنگ ہے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے. اسپورٹس کے ٹورنامنٹ بھی کرائے جا رہے ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے. جو ٹرانسجینڈر افراد ہیں ان کے لیے اسکول بھی بنایا گیا ہے، کس قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، کس قسم کی کلاسز ہو رہی ہیں، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسکولس کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نیا سلیبس آیا ہے، نیا نصاب آ رہا ہے، وہ کس طرح سے ہوگا، اور جو پہلی کلاس لے کر 5ویں کلاس تک اب اس کو جو امپلیمنٹ کرایا گیا ہے، ہم نے تفصیلی بات کی کہ اس سے کس طرح کے جو بہتر نتائج ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. ایک اور جو محکمہ ایجوکیشن ہے ایک اچھا اسٹیپ لیا جو ہمارے ٹرانسجینڈر افراد ہیں ان کے لیے جو اب ایک اسکول کا آغاز کیا گیا ہے، وہاں پر ایڈمیشن بھی ہوئے کافی زیادہ ٹرانسجینڈر کے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، اور یہ پنجاب میں پہلا اسکول بنایا گیا ہے محکمہ ایجوکیشن ملتان کی جانب سے. تو اس پر ہم بات کریں گے. شاہ صاحب، جو ٹرانسجینڈر افراد کے لیے جو اسکول بنایا گیا اب تک کتنے ایڈمیشن ہو چکے ہیں اور اس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے اسکول کو اسٹیبلش کیے ہوئے؟ یہ 2 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں اور 40 کے قریب ہمارے پاس ٹرانسجینڈر آ گئے ہیں جن کو ہم خواجہ سراب بھی کہتے ہیں. 2 ماہ میں 40 کے قریب آ گئے. اس کے لیے ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا پروجیکٹ، یہ پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہے، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اس کو BBC نے ڈاکومنٹری اس کے اوپر بنائی، CNN نے ڈاکومنٹری ادھر سے ملتان آ کر اس کے اوپر بنائی، تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. اس کے لیے ہم نے کیا یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ جنوبی پنجاب کے سیکرٹری صاحب ہیں ڈاکٹر احتشام صاحب، انہوں نے آئیڈیا دیا، پھر اس کے اوپر فوکل پرسن مجھے بنایا گیا ملتان کے اندر. پھر ہم نے کیا کیا علاقے ہم نے نا لوکیٹ دیکھے بھی کہاں پہ ٹرانسجینڈر ہمیں مل سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ملتان میں لاری اڈا کے قریب معلوم ہوا کہ ان کا وہاں پہ گرو ہے، اس کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. گارڈن ٹاؤن کے ساتھ القریش کالونی ہے، وہاں پہ ہمیں پتہ چلا ان کی جگہ کا ہے، ان کے گرو کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. ادھر قاسم بیلا کے ساتھ مرضی پورا ہے کرسچن کالونی ہے، وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے مل سکتے ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا. ایسے ہم نے کر کے پھر سٹارٹ میں ہمیں 10 کے قریب لوگ تھے جو ایگری ہو گئے ٹرانسجینڈر والے، ان کو ہم نے قائل کیا. پھر ان کے اندر سے جب ہم نے دیکھا کہ پڑھے لکھے کوئی ہیں تو ہمیں ایک MPhil مل گیا بندہ جو ان کے اندر تھا، خواجہ سرا تھا. اس کو پھر ہم نے موٹیویٹ کیا، اس کو کہا ہم آپ کو سیلری وغیرہ دیں گے، آپ انہی کو پڑھائیں. 3 ہم نے ان کے ساتھ اور ٹیچر لگائے، ان کو پکس اینڈ ڈراپ کی ہم نے سہولت دی، گھر سے ہم لے کے آتے ہیں ان کو، گھر ان کو چھوڑ کے آتے ہیں. ان کو فری یونیفارم ہم نے دیا، فری ان کو کتابیں دی، فری شوز دیے ہم نے ان کو، کافی بہتر ہم نے پیکج دیا تھا. رسپانس آپ کو اچھا مل رہا ہے؟ اس کا پھر ہم کو اچھا رسپانس یہ ملا کہ 40 کے قریب اب ہمارے پاس تعداد خواجہ سراب. اور آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو یہ ملتان میں شروع ہوا خواجہ سراب کا. پہلے ایسا کوئی پاکستان میں نہیں، جب سے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے ملتان سے جو شروع ہوا ہے. اس کو انٹرنیشنل لیول تک اس کو پسند کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو اب سلیبس ہے، نصاب ہے، سکلز ہیں، 3 چیزیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک نصاب ہے، دوسرا ان کو ٹیکنیکل ورک یا کوئی سکل ان کو سکھائی جانی ہے. اس کے حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ پہلے مرحلے میں تو ہم نے نا ان کا نصاب نا جو تھا وہ شارٹ کر دیا ہے. جو ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے خواجہ سرا کا، تو اس کو اگر وہ 8ویں کلاس میں آتا ہے تو 2 سال کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو 6, 7, 8
کمپلیٹ کروا دیں. 3 کلاسز مکمل کرا لیں. ہاں جی, اس کو کم پیریڈ میں. ایسے 9ویں 10ویں میں آ رہا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو 1 سال میں کسی طرح مینج کر لیں تاکہ ان کو وہ ٹائم بچ جائے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے کہ ان کو اسکل کی طرف لے کے آیا جائے. اسکل کی طرف کے لیے کوئی ایسے جی ہاں جی, ہم نے ٹویٹ والوں سے بات بھی کر لی ہے اس کے لیے. تو اس میں اگر کوئی درزی بننا چاہتا ہے یا کوئی اور اسکل سیکھنا چاہتا ہے چھوٹا موٹا جو ان کے ریلیٹڈ ہوتا ہے تاکہ یہ اپنے ہینڈسم فیشن ڈیزائنر بن سکتا ہے, یا میک اپ کا کوئی سیکھنا چاہتا ہے, اپنا بوتیک وغیرہ بنانا چاہتا ہے اس ٹائپ کا, ہم اس کو پھر اس کی طرف لے کے ان کو. تو اس حوالے سے ورکنگ کی جا رہی ہے. ہاں, ورکنگ جاری ہے ان کے اوپر. ان سے ہم رائے مانگ رہے ہیں, اگر کوئی ایگری ہوتا ہے کہ میں نے اسکل بھی سیکھنی ہے ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرنی ہے, ہم ان کو دونوں چیزیں. ناظرین, کافی اچھا پروگرام شروع کیا گیا اور اس کا جو سافٹ امیج ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, ہمارے ساؤتھ پنجاب کا, وہ کافی زبردست رہے گا, کیونکہ جو خواجہ سرا افراد ہمارے ہیں تو ان کے لیے ورکنگ نہیں ہو رہی تھی. اس حوالے سے اب ایک اسکول جو بنا ہے, یقیناً اس میں جو محکمہ ایجوکیشن ہے وہ پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں, RJ ہیں فلک ہمارے ساتھ موجود ہیں. فلک, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک, میں الحمدللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کب سے آپ نے یہ شروع کیا ریڈیو, اور کیسے خیال آیا آپ کو؟ ریڈیو کا خیال بیسیکلی مجھے کرکٹ کی وجہ سے آیا. وہ ٹرائل ہوئے تھے ملتان میں, عمران نذیر نے ٹرائل کروائے تھے. ٹھیک ہے. ٹورنس کرکٹ لیگ کے نام سے. تو اس میں پھر میں نے ٹرائل دیے, پھر وہ لیگ چلی. تو کرکٹ کا تعلق کہاں سے ریڈیو باقی؟ جی, وہ تعلق اس طرح بنا کہ اسی کے ریفرنس سے پھر ان کا کوئی ایونٹ تھا تو جس میں بہت سارے جو بہت اچھا بولنے والے لڑکے تھے, تو وہ سارے بیٹھے تھے. تو ان میں ایک زاہد ملک بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے انٹروڈکشن کے دوران ایک بات کہی کہ میں RJ بھی ہوں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کا ایک شوق ہے, تو اگر آپ مجھے وہ کریں تو پھر آپ کو وہاں سے موقع ملا, اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں آئے. تو جو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے اور جو آج کا دور ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو کتنا رسپانس ملتا ہے؟ کیونکہ ایک آپ کمرے میں بیٹھ کر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ لوگ ابھی بھی سنتے ہیں ریڈیو. جی بالکل. کس طرح کا رسپانس آتا ہے؟ نہیں, رسپانس بہت زیادہ پازیٹیو آتا ہے, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سننے والے ہیں, بہت پرانے سننے والے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں کسی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ 24 سال سے ریڈیو کو اپنے گلے میں ساتھ لے کر چل رہا ہے. تو جو ریڈیو کا رشتہ ہے, جو آواز کا رشتہ ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمی ضرور آئی ہے, لیکن اس کا ابھی جو RJ ہے وہ اب تو فیس بک پہ لائیو بیٹھے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم بھی لائیو جاتے ہیں اور دیکھنے والے سنتے بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ RJ کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک اسپیسیفک موضوع کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, پھر لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, تو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور سامعین جو وہ چیز اس میں صرف آواز کے ذریعے آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. الفاظ کا چناؤ, موضوع کا چناؤ اور اس پہ گریپ ہونا کافی لازمی ہوتی ہے. تو اس میں کافی زیادہ ٹریننگ کا ہونا لازمی ہے. تو اس میں کتنے عرصے میں آپ نے یہ سیکھا, اور جب پہلا پروگرام کیا تو اس کو کیا فیلنگس ہیں؟ جی, پہلا پروگرام جب میں نے کیا میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا, کیونکہ میرے والد صاحب بھی سن رہے تھے, میری فیملی بھی مجھے سن رہی تھی. اور میرے لیے موٹیویشن ریڈیو کے حوالے سے میرے والد صاحب تھے, کیونکہ والد صاحب نے ایک بار واقعہ سنایا تھا کہ آپ کے دادا ابو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بھی بڑا امیر بن رہا ہوں کیونکہ میں ریڈیو سنتا ہوں. تو پھر اس سے وہ ایک چیز آئی. پھر لاسٹ ٹائم تھنک کے ایک ڈرامہ تھا, اس میں فرحان, اپنی نام مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ RJ تھے. تو پھر وہ ایک موٹیویشن تھی میرے لیے. تو پھر اردو ادب کے ساتھ کافی زیادہ لگاؤ ہے. تو پھر میرا ماننا یہ ہے کہ فروغ دینے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چینل چاہیے ہوتا ہے. تو پھر آپ کو یہ میڈیا ملا تو آپ نے اس کا استعمال کیا. تو آپ کن موضوعات پہ زیادہ بات کرتے ہیں؟ آپ ادب کی بھی بات کر رہے ہیں, ادب سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو کن موضوعات کا آپ انتخاب کرتے ہیں؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس چیز کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے اس چیز کو زیادہ پروموٹ کیا جائے, کیونکہ آج کل عدم برداشت ہے لوگوں کے اندر. پھر رشتوں کی ٹالرنس لیگ والا سلسلہ, ہاں جی بالکل مائنڈ میں ہے پڑا, کیونکہ انہوں نے جو آرگنائز کیا تھا بہت ہی اچھا. یعنی اس لیگ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مختلف فرقے سے تعلق رکھتے تھے, تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی یہ موقع ملا, اور اس کے بعد ابھی تک آپ اس پیغام کو لے کے چل رہے ہیں. جی بالکل, جو برداشت کا, عدم برداشت سے بچنے کا پیغام ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم بات کریں, معاشرے کی بات کر لیں, تو ریڈیو کا کتنا کردار ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس کے ساتھ جو پہلے بھی کافی زیادہ لوگ سنتے آئے, ہم بھی بچپن میں سنتے تھے. تو ابھی اس وقت
کتنا کردار اس کو کتنا بہتر ہونا چاہیے ورکنگ کو؟ جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ امپروو ہوئی ہے تو ریڈیو کو بھی بہت زیادہ چاہیے کہ اس حوالے سے، اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ایون ابھی میں 88.6 ملتان پر کر رہا ہوں شو، تو بہت سارے لوگ ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، جیسے آج 40واں ہے، تو پھر لوگ وہ سنتے ہیں کہ ٹریفک روٹ کیا ہے، کس راستے سے جانا ہے. لوگوں کے لیے بڑی آسانی ابھی بھی ہوتی ہے. اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، گاڑیوں میں بھی ہے، بہت سارے ڈرائیور حضرات سنتے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ موبائل کو تو یوز نہیں کر سکتے دوران ڈرائیونگ، لیکن آپ سن سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں، تو پھر اس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے. کس طرح کے پروگرامز کا ہونا لازمی ہے ریڈیو میں؟ کس طرح کی مزید جدت آنی چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اردو ادب کی بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم بہت زیادہ، ایون ہم خود بھی، کہ اردو بولنے میں کتراہٹ محسوس کرتے ہیں، اردو پڑھنے میں بھی زیادہ اصل میں کتابیں، اور آج کل یہ المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اردو کی ٹیوشنز رکھوائی جاتی ہیں کہ ان کو ٹیوشن نہیں آتی، ان کو بولنا نہیں آتا. والدین بھی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل تو ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ انہیں اردو کی گنتی ہو نا وہ فخر محسوس کرتے ہیں، یا 49 کیا ہوتا ہے تو انہیں کہا 49 ہوتا ہے. اچھا بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس طرح شو کرتے ہیں جیسے کول بننے کے. ہاں جی بالکل ایسا ہے. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی زبان پر. ہماری مادری زبانیں سرائکی ہے، پنجابی ہے، ان پر بھی ہمیں مان ہونا چاہیے، لیکن اردو ہماری پہچان ہے. تو ہمیں اپنے پہچان کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو قومیں اپنی آباء و اجداد کی تعلیمات کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں. یقیناً جو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے فوکس کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری لانی ہوگی. مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو شاید ہمارے معاشرے کا کبھی پارٹ نہیں رہی، اور اس کو ہم مکمل طور پر اڈاپٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ہلکا سا سے ٹچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم وہی بن گئے. تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. اصل جو ہماری شناخت ہے اس کی طرف ہمیں آنا ہوگا. شاید صاحب جس طرح فلک نے میں بات کی، جو آج کل ہمارے ہاں ایک اپنے جو ہماری جو ثقافت ہے، کلچر ہے، ہماری زبان ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اس پر فوکس کرنا کتنا لازمی ہے؟ اس حوالے سے بچوں کو شعور دینا کتنا لازمی ہے؟ مادری زبان تو ضروری چیز ہے. اگر ہم اپنی مادری زبان کو ہی چھوڑ جائیں گے تو ہم تو اپنی ثقافتی اقتدار کو، معاشرتی اقتدار کو، سارا جو ہمارا ایک کلچر ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اس میں کہا جاتا ہے ٹیچر کا کافی رول ہوتا ہے. ٹیچر بتاتا ہے کہ بچے نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، ٹیچر بچے کی رول ماڈل ہوتا ہے. تو ٹیچرز کو کتنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر کا ٹیچر ہے، یا ویسے ایز اے ہول ہم اگر بات کریں تو ٹیچر کا تو اس میں کردار بہت مین چیز ہے. ہمارے جو گورنمنٹ اسکول میں بچے آتے ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں وہ اپنے سرائکی زبان بول رہے ہوتے ہیں یا اپنی پنجابی زبان بول رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، چھوٹے بچوں ہماری زبانیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو اردو بھی سکھاتے ہیں تاکہ یہ بھی ہماری قومی زبان ہے، وہ قومی دھارے میں آ جائے. ایک اور چیز میں آپ کی بات کاٹوں، جو چیز ہمارے نوجوانوں میں کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اپنی تہذیب پر فخر نہ کرنا، اور مغرب کی تہذیب کو بہت بڑا سمجھنا، اور اپنی تہذیب کو کہنا اس کی طرف نہ جانا. تو ہمیں اپنی چیزوں کو اون کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہوگا؟ اصل میں نا جب سے یہ میڈیا ہے نا، جو برتر قومیں یا جو برتر وہ ہے نا وہ غالب آ جاتی ہیں اس کے اوپر. تھوڑا سا اس چیز کا بھی اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر، میڈیا کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، واٹس ایپ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے. اس کا اثر تو ہمارے پہ آئے گا. ہم ہی لوگ یوز کریں تو ہم نہیں بتانا ہوگا. مطلب کہ ہم ٹیچرز کی بات کریں تو 1300 سے ملتان میں اسکول ہیں. پورے پنجاب کی بات کریں 50,000 ٹیچرز ہیں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز، کالجز ہیں. تو اگر وہاں سے میسج جائے گا تو پھر لازمی بات ہے وہی بن جائے گا. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بتاتے ہیں ہماری یہ اقتدار ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، مزید ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک پہ جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید تفصیلی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو اسکول نہیں جاتے ان کے لیے محکمہ اسکول کیا کر رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ گئے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کرتے تعلیم کے حوالے سے بات کی، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کیا کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب اسکول کے ایڈمیشن کے لیے ایک کمپین شروع ہوئی تھی، اناؤنسمنٹ شروع ہوئی تھی، محلوں میں جا کے اعلانات کیے گئے کہ بچوں کو اسکولوں میں ایڈمیشن دلایا جائے. لیکن ایک اور چیز، جو بچے اب دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ہوٹلز پہ کام کرتے ہیں، مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، وہ وہاں سے انکم لے رہے ہیں یا کچھ سیکھ رہے ہیں.
اب ان کے والدین راضی نہیں ہیں بچوں کو اسکول لانے کے لیے، اس کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کیا کریے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ شاہد صاحب، یہ جو صورتحال ہے، اب جو لوگ جن کے پاس انکم کے ذرائع بہت محدود ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی کام کراتے ہیں، ہوٹلز پہ کام کراتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میکینک کی شاپ پہ، اب وہاں پہ بچہ کچھ 50-100 روپے لے کے گھر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب والدین کہتے ہیں کہ ہم بچے کو اسکول کیوں بھیجیں، تو قائل کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہوگا، تو اس حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر ہم نے کافی سوچ و بچار کیا، پھر اس کا ہم نے یہ حل نکالا کہ جو ورک شاپ کے اوپر بچے کام کر رہے ہیں، درزی کی دکان پہ کام کر رہے ہیں، پیٹرول پمپ کی دکان پہ کام کر رہے ہیں، کہیں سبزی چھاپڑی فروش پہ کام کر رہے ہیں، یا یہ جو بچے ہیں یہ گلیوں میں اکثر بھیک وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم نے ایسے کیا کہ ان کی ٹائمنگ کا نا ہم نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ آپ کی کیا ٹائمنگ رکھی جائے کہ آپ ورک شاپ پہ بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی اسٹڈی بھی چلتی رہے۔ مطلب کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں، آپ تعلیم کے لیے ٹائم الگ رکھ رہے ہیں اور وہ کام بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی کرتے رہیں۔ تو ہم نے پھر سروے کروایا ملتان کے تمام ورک شاپس کا، تمام پیٹرول پمپس کا، ہماری ایجوکیشن کی ٹیم، ہمارے ٹیچر ساری جگہ پہ گیا، ہمیں 1000 کے قریب بچوں کا ڈیٹا ملا، ٹھیک ہے، ان کے موبائل نمبر ہم نے لیے، ان کے والدین سے ہم نے پھر رابطہ کیا، ان کے جو ورک شاپ مالک ہے اس سے رابطہ کیا کہ یار ہم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ کون سے ٹائم کے اندر یہ سوٹ کرے گا بچوں کو تاکہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور بچے کی اسٹڈی بھی چلتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 بجے ورک شاپ کھولتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ چاہیں یہ بچے ویلنگ ہوں تو آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے لیے 10 بجے سے پہلے ٹائمنگ رکھا، 7 سے لے کر 10 بجے تک۔ اچھا، اس کے لیے جنوبی پنجاب میں پہلا یعنی کہ یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا یہاں پہ، جی ابھی شروع ہے، اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک ہم نے شروع کیا 9 نمبر کے ساتھ ہے رحیم آباد علاقہ، وہاں پہ ہم نے اسکول یہ کھول دیا ہے۔ ایک ہم نے کھولا ہے نواں شہر کے پائلٹ سیکنڈری اسکول ہے جو یہاں پہ شروع کر دیا ہے، وہاں پہ ہم نے جو پرائمری کے بچے ہیں ان کو انٹری کر لی ہے ان کی، اور یہاں پہ جو ہے 6, 7, 8, 9, 10 اور 12 تک کے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں رسپانس کیسا ہے، کتنے بچے آ رہے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس 60 کے قریب بچے پرائمری کے اندر ہو گئے انرول، اور 40 کے قریب بچے ادھر جو 100 بچہ ورک شاپ میں کام کر رہا تھا، دکانوں پہ کام کر رہا تھا، اسکول میں آ گیا، وہ ہمارے پاس اسکولوں میں آ گیا۔ اب اس میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ 7:30 بجے اگر بچہ کہتا ہے میں خود آ جاؤں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، یا جو ہماری کوئی سرکاری گاڑی ہیں ان کے پر ہم ان کو لے آتے ہیں اسکول تک۔ پھر جیسے ہی 9:30 یا 10 ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ورک شاپ پہ اب جانا ہے، ان کو ہم 2 گھنٹے اسٹڈی کروا کے ان کو واپس پک اینڈ ڈراپ ہم دے رہے ہیں، ان کو فری ہم کتابیں دے رہے ہیں، فری ہم نے ان کو بستہ دیا ہے۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میری مالی حالات تھوڑے کمزور ہیں تو ہم مخیر حضرات ہیں جو اہل ملتان کے بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کی کچھ امداد بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کا یہ کام بھی چلتا رہے، اسٹڈی والا اور ورک شاپ والا بھی۔ اچھا، یہ تو ورک شاپ ایک اور انیشیٹو لیا گیا، روشنی ویب سائٹ بھی لانچ کی گئی بچوں کو سکھانے کے لیے، اس سے کیا رسپانس آیا اور کتنے اب تک اس ویب سائٹ پر لوگ وزٹ کر چکے ہیں؟ اس کو اس لیے لانچ کیا گیا کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کی ایک لہر تھی، بچے اسکولوں میں نہیں آ رہے تھے، بزم ادب یا ہم نصابی سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئی تھی کرونا کی وجہ سے۔ اس کے لیے پھر سیکرٹری صاحب نے یہاں پہ ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام صاحب نے بڑا اچھا ورک کیا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، ایک ویب سائٹ بنائی روشنی میگزین کے حوالے سے۔ یہ بچوں کا میگزین ہے، دنیا میں یہ پہلا کام ہے جو جنوبی پنجاب ملتان سے سٹارٹ ہوا ہے، پہلے ایسے کہیں نہیں ہے دنیا میں کہ بچوں کا میگزین ہو، ڈیجیٹل آن لائن ہو۔ اس کو ہم نے ویب سائٹ ہے آپ کے بلکہ پروگرام روہی کے توسط سے میں پورے پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کے اوپر اپنے بچوں کو آپ جائیں، اس پر کہانیاں آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ مصوری کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ لطیفے لکھ سکتے ہیں، اپنی روداد لکھ سکتے ہیں، بچے اپنے اسکول کے مسائل لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن نمبر ہوگا؟ جی اس کے لیے www.roshni.net.pk، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آئی ڈی بنانی ہوگی؟ نہیں، اس کے اوپر آپ جائیں گے، کلک کریں گے، جیسے آپ کو ویب سائٹ کھول لیتے ہیں تو وہ کھل جائے گا اس کا فرسٹ پیج، پھر آپ اس کو آگے جاتے جائیں گے۔ اگر آپ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر وہ پیج بھی ہے، اس پر آپ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ اگر اردو کمپوز کرنا چاہتے ہیں اردو کر لیں، اگر آپ انگلش کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ رسپانس کیسا آ رہا ہے، لوگ وزٹ کر رہے ہیں بچوں؟ ابھی یہ 1 ماہ ہوا ہے لانچ، 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کو فالو کیا، اس کو لائک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خود چھوٹا سا بچہ ہے 5 سال کا، تو اس کو شوق چڑھا، میں نے کہا یار آپ بھی اس کے اوپر کچھ لکھو، سارا دن موبائل پہ گیمیں دیکھتے ہو، تو اس نے اس کے اوپر وہ بنایا اپنا مصوری کی چارٹ جیسے ہوتے ہیں بچے لکھتے ہیں چھوٹا سا، اس نے ایک وہ بنایا پرندہ سا تصویر بنائی، پھر اس کو ہم نے اس کے اوپر لانچ کیا، اس نے اس کو فیس بک پر ڈالا، بڑا خوش ہوا، اس کے اندر ایک اور کریٹیوٹی آئی، نیکسٹ ٹائم وہ کہتا ہے میں نے پاپا پھر وہ کام کرنا ہے۔ تو ہم کا یقیناً یہ جو
اب جو نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو جب ہم فالو کریں گے تو یقیناً اس کا اچھا رسپانس بھی آئے گا اور ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ بھی کر سکیں گے. فلک، جس طرح ہم ریڈیو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ادب سے آپ کا لگاؤ ہے، تو ادب سے کس طرح سے آپ کو شوق ہوا؟ مطلب کہ بہت کم لوگ، نوجوانوں میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، لٹریچر کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، تو آپ کس طرح سے اس طرف آئے؟ جی بالکل، بچپن میں والد صاحب پنجابی یہ جو غلام فرید اور یہ جو صوفی شاعر ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کلام اکثر سناتے رہتے تھے، تو تب سے میرے سارے بھائیوں کو بھی یہ شوق ہے اس چیز کا، اردو ادب کا. تو پھر لکھنا میں نے 2015-16 سے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر تب سے آن ورڈ میں خود لکھ بھی رہا ہوں، اور اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کا مختلف شعرائے کرام کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی تھنکنگ سامنے آتی ہے. ایک چیز تو ہوتی ہے کہ جب آپ اچھا تب لکھ سکتے ہیں جب آپ نے اچھا پڑھا ہوگا. جی بالکل. آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی تو تب آپ اچھا لکھ سکیں گے. تو ریڈنگ کا ہونا کافی لازمی ہے. جی اس حوالے سے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں میکسیمم، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں سننے کو پریفر کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے ناول ہوں یا پوئٹری ہو ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے سے جو ایک سرور والی کیفیت آتی ہے وہ سننے سے اتنی نہیں آتی. تو کوئی آپ کو شاعری یاد بھی ہے؟ جی بالکل، اپنی لکھی ہوئی تو بہت کم یاد ہیں، لیکن دوسرے شعرائے کرام جو میرے فیوریٹ ہیں جی تو ان کی شاعری ہے مجھے. تو کوئی شاعری ہمیں سنا دیں. جی، احمد فراز صاحب کی غزل ہے: ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کس کو پیاسا رکھے، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، ہنس اتنا بھی نہ ہم فقیروں کے اکیلے پن پر، جا میری طرح خدا تجھ کو بھی تنہا رکھے. فراز صاحب کیا، اور ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھے، دل بھی پاگل ہے اس شخص سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے، جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے، یہ محبت ہے قناعت ہے کہ اطاعت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے. واہ واہ واہ. شاید صاحب آپ کا بھی کوئی لگا ہوا ہے شاعری کے ساتھ؟ ہاں شاعری تو پسند ہے لیکن بس ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، سارا دن مصروفیت اتنی ہوتی ہے نا. تو ہم اکثر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ٹائم مینجمنٹ، تو آپ نے کس طرح ٹائم اپنی مینج کیا ہوا ہے، کس طرح ٹائم نکالتے ہیں؟ اصل میں بس میری مسز بھی جاب پہ ہے، میں بھی جاب پہ ہوں. ایک ہمیں سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی گھر کے کام، کوئی پھر بندہ سوچتا ہے کہ آؤٹنگ کر لے، یا پھر جیسے آپ شاعر و شاعری ہے بندہ اس میں تھوڑا سا بندہ شاعر و شاعری اور اچھا میوزک ایک آسرا دیتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے ہر زندہ دل بندے کی ضرورت ہے، اچھا میوزک ہو، اچھی شاعری ہو، اچھا ادب ہو. جو زندہ دل بندہ ہے وہ تو لازمی اس میں انٹرسٹ لے گا، تو لینا بھی چاہیے. اس سے بندے کو کچھ نہ کچھ بندہ سیکھتا ہے، بندہ امپروو ہوتا ہے شاعری کی طرف. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ سیکھتا ہے، اس بات سے میں کہہ رہا ہوں تو جو سیکھنے کا عمل ہے وہ وہ تو ہر پل ہر دن کے ساتھ بندہ ہر عمر کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. بچپن میں ہم جو غلطیاں کرتے تھے اب ہم بلکہ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کام بھی ہم نے کیا تھا، پھر بندہ ان سے سیکھتا ہے. پھر اب جو ہے جب ہم بڑھاپے میں اور جائیں گے ہم کہیں گے یار یہ بھی ہم نے تھوڑا سا غلط کام کیا یا اچھا کیا، جو بھی، تو بندہ سیکھتا رہتا ہے. سیکھنے کا جو عمل ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. جی جی ہونا چاہیے، ایک پوائنٹ پر رکنا نہیں چاہیے، نہیں رکنا چاہیے. مسٹر پرفیکٹ تو کوئی ہے نہیں، جتنا بڑے پوسٹ پر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی ہے، سیکھنے کا عمل تو ضروری ہے. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنے بیہیویئر کو بندہ بہتر کر لیتا ہے، بندہ دوستوں سے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے، پھر بندے کو جو مسائل پہ آتے ہیں ان سے بندہ سیکھتا ہے. بلکہ اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ جس طرح ٹیچنگ بھی آپ کرتے رہے تو اس کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق ہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو کس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ایک چیز پہ رک جاتے ہیں، جی تو یہ جو رکنا ہے یہ کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے؟ جی بالکل، جمود ویسے ہی ختم ہونے کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں نا چلتے رہنے کا نام ہے، تو بالکل یہ چیز ہے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے،
لیکن اس میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا اسی پتہ کے ہی نہ رنگ میں ہو رنگے جائیں کہ آپ کو دنیا جہاں کا بھی پتہ نہ ہو. اس کے علاوہ بھی دنیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اکثر یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کے پتہ نہیں کتنے فالوورز ہیں لیکن ان کے اپنے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کیونکہ فالوورز تو رہیں گے لیکن جو تعلقات ہیں اس کا آپ کو خود جواب بھی دینا ہے. ایز اے پرسنل آپ لوگوں کے ساتھ کیسے مین چیز تو یہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لمحہ سیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر ادب کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ بہت کم ہے اور یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بدقسمتی سے یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. اس کو ہم نے فروغ دینا ہوگا. فلک آپ کا شکریہ. شاہد اقبال صاحب آپ کا شکریہ. آپ نے تفصیلاً ہمیں محکمہ ایجوکیشن کے جو پروگرام جاری ہیں اس کے حوالے سے بتایا. ناظرین جس طرح آپ نے جانا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ورکنگ کر رہا ہے ادب کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. آج جیسے کہ چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور آج دنیا بھر کی طرح ملتان میں جنوبی پنجاب میں پاکستان بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ یہ دن منایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج بھی لاکھوں لوگ کربلا کی سرزمین پر آج جمع ہوں گے اور اس حوالے سے نجف سے لے کر جو کربلا تک پیدل سفر ہوتا ہے لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس عقیدت کا محبت کا جذبے کا ایک اظہار کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کی آل سے. اور جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو فیملی کے ساتھ جو اسلام کے لیے جو ایک عظیم قربانی پیش کی اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور لوگ ان کے نام پر آج بھی مارے مٹنے کو تیار نظر آتے ہیں. اور یقیناً یہ جو محبت ہے ان سے جو نسبت ہے محبت کی یہی ایمان کا اصل درجہ ہے اور یہی اصل ایمان ہے. آج ہم بات کریں گے چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے اگر آج ملتان کی بات کریں تو ملتان میں آج 9 جلوس برآمد ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ایک کیٹیگری کے حوالے سے جلوس ہوں گے مرکزی جلوس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ 31 کے قریب جو مجالس ہیں وہ بھی شہر بھر میں منعقد ہوں گی. اور اگر ہم بات کریں تو 2500 کے قریب جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ تمام تر جلوس روٹ پر تعینات رہیں گے. 1 بجے کے قریب جو مرکزی جلوس ہوگا امام بارگاہ جوادیہ سے برآمد ہوگا اور یہ دن بھر یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا. چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم جس طرح بات کریں گے اپنے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عظیم النجوی صاحب. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب جس طرح آج چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا آج دن ہے اور اس حوالے سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پہلے تو محرم الحرام کے جو عاشورہ کے دن ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. غم کے دن ہوتے ہیں اور جتنی محبت کا اظہار لوگ کر سکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں. پھر چیلم کا دن آتا ہے. اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا چیلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. چیلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تاریخی اعتبار سے کہ چیلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ امام حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یہ جو ہے 20 صفر یہ چیلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت رکھتا ہے. اس دن شام سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ان کی بہویں اور ان کے خانوادے کی خواتین اور بچے جو ہے وہ شام سے رہائی پا کر جب آپ کربلا میں پہنچے تو اس وقت چونکہ روایات میں اختلاف ہے تو بعض روایات میں جو ہمارے پاس ہیں جن کے اوپر علماء نے اعتماد کیا ہے کہ اسی دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بھی امام زین العابدین علیہ السلام ساتھ لائے تھے اور آپ نے اس سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے یعنی وہاں پہ دفن کیا جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک ہے. تو اس دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بڑی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں تو وہ بھی چہلم کے دن کربلا میں پہنچے ہوئے تھے. اور ایک اور ہیں جناب عطیہ اوفی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جن کو تابعین میں شامل کیا علماء نے.
تو یہ بھی کربلا میں وارد ہوئے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی کربلا میں آئے تھے، اور ادھر سے شام سے آل محمد کا یہ قافلہ یہ بھی آیا تھا امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر۔ اور یوم اربعین یعنی اربعین کے حوالے سے بات، جی یوم اربعین یعنی اربعین کہتے ہیں چہلم کو، 40ویں دن کو، تو یوم اربعین یعنی چہلم کا دن۔ اس دن جب کربلا میں یہ تمام ہستیاں اور امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر آئے تو ایک وہ منظر تھا کہ قیامت خیز منظر تھا، ایک مصیبت کا وہ دن تازہ ہو گیا، چونکہ وہ بیویاں جو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر گئی تھیں، جو اپنے جوانوں کے لاشیں، اپنے بچوں کے لاشیں، اپنے عزیزوں کے لاشیں، سردار جنت امام حسین ابن علی کا پامال لاشا جو کربلا میں چھوڑ کر گئے تھے، بغیر دفن کر کے رخصت ہوئے تھے، تو وہ تمام مصائب یاد تھے۔ جب وہ کربلا میں پہنچے تو وہ قبور کی حالت میں وہ مصائب بھول نہیں پائی تھیں، وہ بیویاں، وہ آل محمد، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور جب آپ یعنی دفن سر کا وقت آئے تو مصیبت اور دوبالا ہو گئی، یعنی ایک مصیبت کی گھڑی تھی۔ اصحاب یعنی صحابی بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، آل رسول میں بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، مرد و زن موجود ہیں۔ اسی لیے روایت ہے آل رسول میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کی علامات 5 علامات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ چہلم کے دن یعنی یوم اربعین، چہلم امام حسین علیہ السلام کے دن وہ کربلا میں آقا ابا عبداللہ حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں کربلا میں، اور وہاں پر اربعین میں بھی شامل ہوتے ہیں اور سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی بے شک، اور سید الرسل کی ہمارے پاس جو روایات ہیں، سید الرسل نے فرمایا کہ جو حسین کی زیارت کرے تو اس کو پروردگار 70 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ روایت جو ہے فقط شیعہ مصادر میں نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے سیاہ ستہ میں اگر ہم رجوع کریں تو روایات میں بعض روایات کی ناقل خود بی بی عائشہ زوجہ رسول حضرت عائشہ سے روایت نقل ہے، جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نواسے کی زیارت کا 70 حجوں کا ثواب سے۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ بی بی عائشہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اس قدر ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری زوجہ، بلکہ جو میرے نواسے کی زیارت کرے اس کو 70,000 حجوں کا ثواب ہے۔ تو روایت ہے جو جسے شیعہ علماء اور علماء اہل سنت بالاتفاق سب نے نقل کیا، سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر امام حسین ابن علی کی ذات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا ان کے مصائب اور ان کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً یہ محبت رسول اور عشق رسول ہمیں اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے کسی عزیز و اقربا میں سے ہمارے کسی کی موت ہو جائے یا کوئی مظلومیت کے ساتھ مارا جائے تو ہم اس کے ساتھ ہم اپنی ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب ہمارا اسلام اور دین سید الرسل کی محبت اور اظہار محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو اب سید الرسل کے گھرانے کا وہ عزیز جو سید الرسل کے دوش کا سوار ہو، جو سید الرسل نے جسے اپنی ولادت کے بعد اپنے لعاب دان کی گھٹی دی، جنت کے سردار ہو، جس کے بارے میں سید الرسل نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنت کے سردار ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ ہستی کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ یعنی اصحاب رسول بھی جن کی تعظیم کرتے تھے۔ بالکل۔ تو لہذا رسول اللہ اپنے زمانے میں خود جو امام حسین ابن علی کا تعارف کرا رہے ہیں، اب وہ جو حسین ابن علی رسول اللہ کو بہت عزیز ہیں، وہ نواز رسول اگر اللہ کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دے، سب کچھ لٹا دے، تو کیا ہم سید الرسل سے اظہار تعزیت نہیں کریں گے؟ کیا اپنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے کہ یا رسول اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ تو لہٰذا عشق رسول اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیاروں کی شہادت کے ایام میں، مصیبت کی گھڑی میں ہم اظہار تعزیت کریں اور غم کا اظہار کریں۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے
سیاہ ستہ کی جو روایات ہیں اگر آپ رجوع کریں، علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے روایات نقل کی ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جبرائیل امین آپ خوشخبری لے کر آئے، اللہ کی طرف سے درود و سلام لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ، خوشخبری کے بعد ایک اور غم کی خبر ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پروردگار فرماتے ہیں یہی نواسا کربلا میں آپ کی امت کے ہاتھوں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے۔ روایت کے جملے ہیں کہ سید الرسل اس وقت آپ نے گریہ کیا، اور اس روایت کی ناقل دو زوجات نبی، اور کبھی ذکر میں صرف دو کا ذکر کروں، جن میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور دوسری بی بی ام سلمہ ہیں۔ تو یعنی یہ دو زوجات نبی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ، ان دو بیویوں نے روایت نقل کی کہ رسول اللہ اپنے نواسے کی ولادت کے وقت ان کی مصیبت کی خبر سن کے روئے۔ اور پھر اسی روایت میں کہ سید الرسل جب باہر گئے، اصحاب دروازے پہ آئے ہوئے تھے غم کی حالت میں، دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں سرخ ہیں۔ اصحاب نبی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کے دروازے پہ مبارکباد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو روایات میں جملے علماء اہل سنت نے ان روایات کو نقل کیا، جن میں اصحاب اور بھی تھے، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، رسول اللہ کے یہ اصحاب دروازے پہ موجود تھے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے اس نواسے کی شہادت کی مجھے خبر دی گئی، جس کی مصیبت کی گھڑی کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو گویا ہمیں رسول اللہ کے سیرت اور سنت سے ہمیں یہ نمونہ ملا ہے کہ سید الرسل نے بتایا کہ حسین ابن علی کی مظلومیت پہ رونا جو یہ میری سنت ہے۔ تو یہ اگر رسول اللہ اپنی یعنی امام حسین ابن علی جب زندہ ہیں تو گریہ کر رہے ہیں، جب اس وقت ان کی مصیبت کو یاد کرنا اور گریہ کرنا جائز ہے تو ان کی مصیبت اور شہادت کے بعد بدرجہ اولا گریہ کرنا یہ سنت نبوی میں سے ہے۔ مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، مرثیہ خواہ ہیں محمد اعجاز نقوی صاحب۔ اعجاز نقوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد طاہر نقوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ جیسے کہ آج چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہے تو اس حوالے سے مرثیہ آپ ہمیں اس حوالے سے سنائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ ایسا بادشاہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا، جواں پسر کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا،
وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لازوال درسگاہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا سنت نبوی سے ہے. ہم نے اگر خواتین کے کردار کے حوالے سے بات کریں تو ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو حضرت سیدہ زینب السلام علیہ کے حوالے سے بات کریں گے. کیا کردار رہا, کس طرح سے یہ سلسلہ جاری, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ آج چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہے, تو اس حوالے سے ہم نے بریک سے جانے سے پہلے تفصیلی بات کی اور علامہ عظیم نجفی صاحب سے ہم نے اس حوالے سے جو اس دن کی اہمیت ہے اس حوالے سے ہم نے جانا, جو اس دن کی فضیلت ہے اس حوالے سے جانا, اور جو اس حوالے سے روایات ہیں اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی. ہم اب علامہ صاحب کے پاس دوبارہ واپس جائیں گے. علامہ صاحب, ہم نے بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے خواتین کے کردار کی بات کریں تو حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بات کریں تو ان کا جو کردار جو اس حوالے سے وہ پورے سارے واقعے میں ان کی جو واقعہ نظر آتا ہے وہ ان کی استقامت اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جناب زینب بنت علی یعنی حضرت علی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جن کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے, اور جناب زینب عالیہ کا یہ نام بھی یعنی جب ملتا ہے کہ تاریخ میں جناب زینب عالیہ کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں سید الرسل پہ کیسے سبقت لے سکتا ہوں. تو سید الرسل کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے, آپ جب تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں میں دیا سید الرسل نے, اپنی نواسی کو بوسہ بھی دیا, اور آپ نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ میں کیسے رب تعالیٰ پہ جو ہے وہ سبقت لے سکتا ہوں. تو روایت کے جملے ہیں کہ اسی وقت جو ہے حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ نے درود و سلام کے بعد فرمایا کہ یا نبی اللہ خلاق دو عالم نے فرمایا ہے کہ میں نے اس بچی کا نام لوح محفوظ میں زینب قرار دیا. یعنی دیکھیں جس بچی یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو فضائل و کمالات کے مجموعہ ہستی تھی, یعنی اس باپ کے لیے جو بیٹی زینت بن رہی ہے اس بیٹی کا نام زینب ہے. خود زینب کا مطلب یہ ہے یعنی باپ کی زینت. تو یعنی آپ نے اپنا پوری زندگی جو کردار تھا واقعاً وہ ایسا مثالی کردار پیش کیا ہے کہ آپ جب کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں اور کسی شخص نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ہم آپ کے ہمسائے میں رہے ہیں, میں نے ان 6 سالوں میں کبھی بھی آپ کی بیٹی زینب کی آواز نہیں سنی نہ ان کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے, تجھے معلوم نہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے. یعنی اس قدر یعنی شرم و حیا کہ یعنی گھر کے ساتھ جو ہمسایہ ہے اس نے کبھی آواز بھی نہیں سنی. یعنی بیوی اس قدر باپردہ تھی کہ آواز میں بھی پردہ رکھا کہ جب آپ نے خطبے دیے کوفہ اور شام میں تو جیسا کہ بعض اصحاب جب وہ نابینا تھے جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب جو ہے یہ خطبہ دے رہے ہیں. کہا نہیں, علی حیدر اقرار زندہ نہیں ہوئے, یہ ان کی بیٹی جو ہے وہ خطبہ دے رہی ہے. یعنی علی کی بیٹی نے اگر خطبہ دیا ہے, لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے, پیغام حق پہنچایا ہے, تو آواز کو بھی اس پردے میں رکھا ہے کہ باپ کے لہجے اور آواز میں, یعنی وہ اس قدر. تو یہ قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے جناب زینب عالیہ. تو دیکھیں کہ جن کی ہم کنیز کہلواتی ہیں کہ وہ اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھیں. اور اسی طرح سے میں نے پڑھا ہے کہ علماء اہل سنت کے ایک مورخ نے نقل کیا ہے, وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب زینب بنت علی فرماتی ہیں کہ جو خاتون بے پردہ ہو کر میرے پردے کو روئے وہ مجھے شمر اور خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. کیونکہ شمر اور خولی جو ہے وہ تو دشمن تھے, وہ تو آپ کی چادر کو لوٹنا چاہتے تھے. تو وہ اور جو ہم پر گریہ کر رہے ہیں, جانتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہماری
جو ہے وہ ناموس کو پامال کیا گیا ہے، ہماری عزت کو خراب کیا گیا ہے، ہمارے سروں سے ردائیں چھینی گئی ہیں اور ہمیں کنیزوں کی طرح جو ہے وہ ہمیں قیدی بنا کر بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا ہے. تو جو ہماری اس طرح سے عزت اور ناموس کو پامال کی، تو اب وہ سمجھتی ہیں، وہ یہی پیغام دے رہی ہیں کہ یعنی ہمارے جاننے والی یہ ساری مصیبتیں سمجھ کے بھی ہم پر گریہ کر رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی پردہ نہیں کر رہی ہیں. تو لہٰذا ملتا ہے کہ جب آپ جو ہے جب آپ شام جا رہے تھے، یہ قافلہ جا رہا تھا، تو اس میں راستے میں ایک شہر سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا تو اس وقت جب کہا گیا کہ آپ کو کچھ چاہیے، تو حالانکہ آل محمد کا یہ قافلہ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، تو بنات علی نے جناب زینب عالیہ یا ان کی مولا علی علیہ السلام کی اور بہوؤں اور بیٹیوں نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پیاس کے لیے کچھ چاہیے. اگر سوال کیا ہے تو وہ چادر کا سوال کیا، اگر سوال کیا ہے تو وہ پردے کا سوال کیا. تو یعنی چادریں ملی اور پردہ ملا. اور پھر دشمنان کی طرف سے جب وہ دشمن جو ہے وہ شمر اور خولی جو وہ آگے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو خواتین مستورات بے پردہ تھیں ان کے سروں پہ چادریں آ چکی ہیں، کس نے دی ہیں؟ تو وہ شخص موجود تھا، اس کو آ کر انہوں نے نیزے مارے، تو لہٰذا وہی چادریں چھین لی گئی. دربار جب شام میں پہنچے تو پھر وہی وہاں پہ بھی لوگوں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہاں پہ بھی وہی چادر. تو یعنی یہاں پر جو یہ پردے کا اس قدر میسج اور پیغام دیا. آج بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ پردے سے انسان جو ہے وہ قیدی ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ آزادی انسان سے چھن جاتی ہے. اسلام پردے میں خاتون کو عزت دینا چاہتا ہے، تعلیمات ہیں اس میں پردہ لازمی حیثیت رکھتا ہے. اسلام خاتون کو پردے میں اس کی عفت کو، اس کی پاک دامنی کو سیف رکھنا چاہتا ہے. میں یہاں پر ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں، آپ کسی بھی آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے ایک 10 روپے کا اور اس میں آپ بسکٹ لینا چاہتے ہیں 10 روپے کا پیکٹ، اگر وہ اس کا ریپر نہیں اس کے بسکٹ آپ کو دکاندار دے تو آپ کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گئے، آپ مجھے ایسی چیز دے رہے ہیں جو ریپر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر نہ جانے کتنی جراثیم جیمز اس کے اوپر لگ چکی ہیں، اور جو کمپنی کی طرف سے ریپر ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں جو کھانے کی چیز آپ کو مل رہی ہے وہ ریپر کے ساتھ ہو، بالکل جو اس کی حفاظت کر رہا ہوں. آپ نے بچے کو ایک چاکلیٹ، ایک پردے کا کنسیپٹ کافی لازمی ہے. تو آپ اس کے لیے 1 روپے کی جو ٹافی یا چیغم آ جاتی ہے معمولی سی قیمت کے لیے، اس کے لیے بھی ریپر ہے. اگر بغیر ریپر کے ہم اس چیز کو رکھتے ہیں تو اس پہ چیونٹیاں، اس پہ کیڑے اور مکھیاں آ جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں ریپر کے ذریعے. تو جو معمولی چیزیں ہیں جو اپنی جان کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں وہ ریپر میں ہوں، ان کی حفاظت ہو، ان کی سلامتی اسی میں ہے. جب ان چیزوں کی سلامتی ریپرز میں ہے جو 1 روپے 5 روپے 10 روپے کی ہے، تو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمارے گھروں کی عزت اور ناموس اور ہمارے لیے شرف قرار دیا ہے، جو ہماری نسلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، کیا ان کی سلامتی اس پردے میں نہیں ہے؟ یقیناً پردے میں اس حوالے سے کیا اس کا ان کی سلامتی حجاب میں نہیں ہے؟ درآمد کرنا چاہیے. اگر پردے سے، میں یہاں پر ایک میسج دینا چاہوں گا اپنی قوم کی بچیوں، اپنی ماں اور بیٹیوں کے نام، اگر پردے سے خاتون کے حسن میں نقص آتا یا جو ہے وہ ان کی خوبصورتی اور جمال میں جو ہے کوئی عیب ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کی بیگمات کے لیے پردے کا حکم نہ بھیجتا. قرآن میں موجود ہے، حکم موجود ہے. نبی کی بیویوں نے پردہ کیا اور نبی کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا سید الرسول کے گھرانے کی دیگر خواتین، تو جب کیا وہ حسن و جمال کی پیکر نہ تھی؟ اگر خوبصورتی میں نقص لازم آتا، عیب شمار ہوتا پردہ، تو پھر رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی بیویوں کو بھی لیے بھی یہ حکم نہ ہوتا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی یہ حکم نہ ہوتا. آج بعض خواتین، ایک ماڈرن دور چل رہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض خواتین کی طرف سے کہ انسان کو جو ہے وہ دل پاک ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، ابن ابی مکتوم. جب وہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے، رسول اللہ نے فرمایا میری لخت جگر فاطمہ زہرا، آپ جو ہے وہ میرا صحابی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے بابا جان 1 منٹ ٹھہر جائیں، میں پردہ کروں، کمرے میں چلی جائیں. آپ نے فرمایا کہ اے لخت جگر فاطمہ جان
میرا صحابی نابینا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ بابا جان وہ نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا, میں تو دیکھ سکتا ہوں. پردے کتنی زیادہ میں تو دیکھ سکتا ہوں. دوسرا جو اہم جملہ اسی حدیث میں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری خوشبو میرے آپ کے نابینا صحابی کے ناک تک پہنچے, یعنی جناب سیدہ کے جو وجود میں خوشبو تھی, یعنی اس قدر آپ باپردہ. تو اب میرا سوال یہ ہے قوم کی بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں سے, جب وہ ہستی کہ جن کے حق میں شام میں اللہ نے قرآن میں سورہ آیہ تطہیر کو نازل کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, آیہ تطہیر جو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی, بی بی فاطمہ زہرا اس میں شامل ہیں. تو جس بی بی کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے, کیا اس کا دل پاک نہیں تھا؟ یقیناً اس کا دل پاک ہے. کائنات کی پردے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, سب سے پہلے کائنات کی تمام عورتیں جمع ہو جائیں وہ طہارت اور پاکیزگی نہیں رکھتی جتنی جناب فاطمہ زہرا بے شک کے دامن میں. اس مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ہم جائیں گے محمد طاہر نقوی, حسین نقوی صاحب کے بعد طاہر صاحب اس حوالے سے جو منقبت ہم آپ سے سننا چاہیں گے, اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں اس حوالے سے سنائیں گے. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی, آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جبرائیل اور کمبر سے کیا منحصر, تیرا در چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کے تیرے مزہ پا گیا, راس جس کو تیری نوکری آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. ناظرین ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. چلے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور فضیلت اور اہمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ گئے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر علامہ عظیم نجوی صاحب. علامہ صاحب, جس طرح ہم نے بات کی جو واقعہ کربلا کے حوالے سے بات ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم فضیلت کے حوالے سے بات کریں, عظمت کے حوالے سے بات کریں, احادیث کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس حوالے سے کیا واقعات ملتے ہیں, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان میں رسول اللہ کے صحابی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ سید الرسل کی محفل میں ہم مسجد النبوی میں سب بیٹھے تھے اور سید الرسل ممبر پہ تشریف فرما تھے. تو آپ ہم سب کو احکام شریعت اور دین کی باتیں سنا رہے تھے. اتنی دیر میں امام حسین ابن علی, وہ ان کے بچپن کا زمانہ ہے, تو وہ مسجد النبوی میں انٹر ہوئے. آپ جیسے دروازے سے داخل ہوئے تو اس وقت سید الرسل نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا.
اب دیکھیں رسول اللہ اپنی اصحاب کو اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں یا احکام سمجھا رہے ہیں یا اخلاق سمجھا رہے ہیں، تو سب امور دین میں سے سب کو چھوڑ کے آپ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مرحبا بکا، خوش آمدید یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یا نبی اللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آسمان و زمین کی زینت آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا اس وقت جب دیکھا کہ میرے اصحاب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ صرف میں ہوں زینت زمین و آسمان کی، تو آپ نے زبان وحی سے فرمایا حسین ابن علی کی منزلت آسمان والوں میں بنسبت زمین والوں کے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سید الرسل نے سبحان اپنی زبان نے وحی سے فرمایا، آسمان والوں کے نزدیک بنسبت زمین والوں کی عظمت اور فضیلت اور شان زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جو ہے یہ ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے وہ کیوں فرمایا سید الرسل نے، یقیناً وہ اس لیے کہ چونکہ آسمان یعنی اشارہ تھا کہ جو معصوم ملائکہ ہیں تو وہ آپ کے مقام حق اور آپ کے فضل اور شرافت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آل نبی میں سے ہیں سبحان اللہ، اور ان کی عزت اور توقیر کرنا واجب ہے۔ بے شک، سبحان اس لیے تو وہ ملائکہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب آتے تھے آپ کی ولادت کے بعد جھولا جھلاتے تھے سبحان اللہ، اور جو ہے مبارکبادیاں لے کر آئے تھے، تو جو عظمت ہے یعنی بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، بے شک، لیکن دنیا والے جو ہے ان کمالات اور فضائل کو نہیں درک کر سکے، جانتے بھی تھے جو کربلا میں کتنے ایسے معلوم تھے، تھا کیا اہمیت ہے، کیا ان کو فضیلت معلوم ہے۔ سن چکے تھے کہ رسول اللہ نے ان کی کے حق میں کیا فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جی بے شک، یہ تمام کمالات و فضائل کو جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نواز رسول ہے۔ بے شک، میں کہا کہ تو کچھ بھی نہ جانتے، صرف یہ ان کو اگر معلوم تھا کہ یہ نواز رسول ہیں تو رسول کی محبت کا تقاضا تھا کہ کربلا میں ان کی حرمت کو پامال نہ کیا جاتا، تو لہٰذا رسول اللہ کی محبت کا بھی لحاظ نہ کیا گیا۔ تو یعنی دنیا والے وہ عظمت اور شان نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد سید الرسول نے اپنی زبان وحی سے فرمایا لقد كتب اللہ علی جمین العرش، اسی محفل میں اصحاب موجود ہیں، سبحان اللہ، امام حسین ابن علی ہے، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ممبر کو چھوڑ کر امام حسین ابن علی کو اٹھا لیا۔ دیکھیں دین کا کتنا اہم کام انجام دے رہے تھے، رسول اللہ اپنے نواسے کو اٹھا کے ممبر پہ لے کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا انہو فی الجنہ، اے میرے اصحابیو سن لو یہ جنتی ہے، وابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، وامہ فی الجنہ، اس کی والدہ بھی جنتی ہے، واخوہ فی الجنہ۔ آگے بھی مزید فرمایا یہ پورا خاندان وہ ہے کہ جو وارثان جنت ہے۔ سبحان اللہ، تو سید الرسل اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پلٹ کر یہ کہ یا نبی اللہ آپ ہمیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں، آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ احکام کی بات کر رہے ہیں، آپ حسین ابن علی کو اٹھا کر اور منبر پر آ گئے ہیں، حسین کا ذکر شروع کر دیا ہے، تو عجب نہیں سید الرسل پلٹ کر یہ جواب دے اے نادان تو کیا کہہ رہا ہے، اگر تجھے میرے بعد اگر یہ دین ملنا ہے تو یہ حسین ابن علی کی قربانیوں کے صدقے میں ملنا ہے، بے شک، کہ اس حسین ابن علی نے تو کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ کے دین کی بقا کے بے لیے، شک، تو لہٰذا حسین ابن علی کے اگر دروازے پہ آ جائیں تو پیغام توحید بھی ملتا ہے، رسول اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے، اولیاء کی معرفت بھی ملتی ہے، اور سید الرسل نے روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ نے اسی محفل میں فرمایا فَعْرِفُوهُ وَفَضَّلُوهُ، اے میرے اصحاب اس کو پہچان لو اور اس کو وہ فضیلت دو کما فضلہ اللہ، جو اللہ نے حسین کو فضیلت اور شان بخشی ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ نے امام حسین کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، ہاتھ بھی دکھا رہے ہیں اور نام لے کر بتا بھی رہے ہیں، بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لقد كتب اللہ علی جمین العرش، اللہ نے عرش کی دائیں طرف لکھا ہے، رسول اللہ فرمانے کیا لکھا ہے یا رسول اللہ، فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، اے میرے کلمہ گو، اے دنیا والو جان لو یہ حسین ابن علی وہ ہے جو سفینہ نجات ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین جو ہے مصباح ہدایت ہیں، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو آ جائے حسین ابن علی کے ذکر میں، اور اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو آ جائے حسین ابن علی کے ذکر میں. تو حسینیت سے آپ کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور حسینیت سے آپ کو نجات بھی مل سکتی ہے. حسینیت سے ہدایت بھی مل سکتی ہے، نجات بھی مل سکتی ہے، اور یہی ہدایت و نجات کا بہترین جو رستہ ہے، اہم رستہ ہے. ہم جائیں گے طاہر حسین نقوی صاحب کے پاس. طاہر صاحب، ہمیں اس حوالے سے کوئی ہم مرثیہ آپ سے سننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے سنائیں گے. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ نہ سر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ عباس چلے آؤ خیموں میں غریبوں کے، بھوکے اور پیاسے ہیں، لوٹے ہیں نصیبوں کے. سجاد کو ہوش نہیں، کلثوم ہے گھبرائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ شبیر پڑا رن میں کئی روز کا پیاسا ہے، تیروں سے ہوا چھلنی مظلوم کا لاشا ہے. نہ کفن ملا اس کو، نہ قبر ہی بنوائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ عباس کہاں ہو تم. ہم نے مرثی سنا. علامہ صاحب، لاسٹ میں جو واقعہ کربلا ہے، آج کے دور کی بات کریں، آج کے انسان کی بات کریں، تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کربلا میں اگر ہم نظر کریں تو کربلا میں ہمیں ہر ایک درس ملا ہے. امام حسین ابن علی نے کربلا میں سب کچھ قربان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بقا کے لیے. بے شک. آج ذرا ہم اپنی طرف توجہ کریں، ہمارے جوان ہوں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بزرگان، ہمارے بچے، ہم اپنی خواہشات کی خاطر دین کو چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، دین کی پرواہ نہیں کرتے. ذرا ہم کربلا کی طرف دیکھیں. وہ امام حسین ابن علی جن کو سید الرسول نے اپنی زبان وحی سے سند دے دی، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. حسین منی وانا من الحسین. حسین کی عظمت و شان میں سید الرسول نے آپ نے قصیدے پڑھے، کتنی روایات بیان کی. امام حسین ابن علی کربلا میں اپنی جان دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کو قربان کروا رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے قربانی دینے کی، مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بھائیوں کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جوانان جنت کا سردار ہوں، میں تو حسین ابن علی رسول اللہ سے منیت کی منزلت پہ فائز ہوں، اتنی عظیم قربانی دی گئی، میں تو چراغ ہدایت ہوں، میں تو سفینہ نجات ہوں. لیکن سب کچھ سید الرسل کی اس بیان کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کو متوجہ کریں کہ دیکھو میں اللہ کے دین کو بچا رہا ہوں، یہ سب کچھ قربان کر کے سب کچھ